گفتگو کرنی ہے، دعا ہے مالک دو جہاں کہ اللہ کریم ہم سب کو حق سچ بولنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے اندر جو میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس کے اندر رب قدیر ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے احسان فرمایا، اللہ نے احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ تمہارے درمیان میں رسول کو مبعوث فرمایا۔ اللہ پاک نے احسان کیا، رب قدیر فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ کہ اللہ پاک نے احسان کیا۔ اب اس آیت کریمہ کا جو پہلا لفظ ہے، پہلا جملہ لقد، اب اس میں دو بار تاکید کی گئی ہے۔ پہلے لام، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ جو قد ہے، جب یہ قد کسی ماضی میں داخل ہوتا ہے تو وہ بھی تحقیق کا معنی دیتا ہے، یعنی کہ رب قدیر نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمانے سے پہلے ہم لوگوں کو دو بار تاکید فرمائی۔ لقد من اللہ، کہ خبردار ہو جاؤ کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ وہ احسان کیا کہ کائنات کے نبی کو ہمارے درمیان مبعوث فرما دیا، یہ احسان کیا۔ اور یہ احسان اللہ کریم کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، رب نے نہیں فرمایا میں نے احسان کیا۔ ہود علیہ السلام کو بھیجا، یہ نہیں فرمایا احسان کیا۔ لوط علیہ السلام کو بھیجا، یہ نہیں فرمایا احسان کیا۔ اس طرح جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، کم و بیش 1,24,000 تمام انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجا، لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا۔ لیکن رب قدیر نے جب اپنے نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجا، رب قدیر نے فرما دیا من اللہ، احسان کیا میں نے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کا اس دنیا کے اندر آنا رب قدیر کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان۔ اب دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں رب نے ہمیں عطا کی۔ آنکھیں رب نے ہمیں دی، رب کی نعمت ہے نا۔ ہاتھ ہمیں دیے، رب کی نعمت۔ جسم ہمیں دیا، رب کی نعمت۔ چلنے کے لیے پاؤں دیے، رب کی نعمت۔ کھانے کے لیے اناج دیے، رب کی نعمت ہے۔ لیکن رب نے کہا میں نے احسان نہیں کیا۔ لیکن رب نے اپنے محبوب کو بھیج کے فرما دیا اے میرے بندوں، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اب چیز واضح ہوتی ہے، اور اس آیت کریمہ کے آگے ہی رب نے فرما دیا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ تمہیں پاک کریں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہیں پاک کریں گے۔ اب کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو وہ دھونے سے پاک کیے جاتے ہیں۔ گھاس ناپاک ہوتی ہے تو وہ جب خشک ہو جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ زمین اگر ناپاک ہو جاتی ہے تو سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے، جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ لوہا اگر ناپاک ہو جاتا ہے، پلید ہو جاتا ہے، تو اس کو کھرکنے سے اس کو پاک کیا جاتا ہے۔ اب مومنوں کا دل جو ہے، اگر مومنوں کا دل ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے، محدثین نے لکھا ہے کہ اگر مومنوں کا دل ناپاک ہو جائے، مومنوں کا دل جو ہے پلید ہو جائے، تو وہ نگاہ مصطفیٰ کے پانی سے اپنے دلوں کو پاک کر لے، اپنے دلوں کو پاک کر لے۔ ہر چیز پاک کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ حضور کو لے کر اپنے حضور مبارک میں آئی نا، تو باقی جو دائیاں تھیں جو وہاں سے بچوں کو لے کر آئی ہوئی تھیں، وہ روزانہ کنویں پہ جاتی تھی، اور وہاں پہ جا کر، بڑی پیاری بات ہے، وہاں پہ جا کے نا بچوں کے جو ناپاک پلیت کپڑے تھے نا وہ وہاں پہ دھویا کرتی تھی۔ لیکن دائی حلیمہ وہاں پہ نہیں جایا کرتی تھی۔ وہ باقی عورتیں بڑی حیران ہوتی تھیں کہ ہمارے پاس بھی بچے ہیں، ان کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، ہم یہاں پہ آ کے ان کپڑوں کو دھوتے ہیں اور پاک کرتے ہیں، لیکن دائی حلیمہ کے پاس ایک بچہ ہے، اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، وہ یہاں دھونے نہیں آتی۔ وہ عورتیں جو ہیں نا دائی حلیمہ کے پاس جاتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں اے دائی حلیمہ، جس جگہ سے تو بچوں کے لے کے آئی تھی، اسی جگہ سے، اسی علاقے سے ہم بھی بچے کو لے کر آئے ہیں،
لیکن ہم اپنے بچوں کے جو کپڑے ہیں وہ یہاں پہ آ کے دھوتے ہیں، ان کے پلید کپڑے یہاں پہ آ کے صاف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، لیکن تو یہاں پہ نہیں آتی، کیا وجہ ہے؟ اب سنو، دائی حلیمہ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، بڑا ہی خوبصورت۔ دائی حلیمہ نے فرمایا کہ تم جو بچے لے کر آئی ہو ان کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، تم یہاں آ کے پاک کرتے ہو، لیکن رب قدیر نے جو بیٹا مجھے عطا کیا، جو رب قدیر نے مجھے خوبصورت لال مجھے عطا کیا، یہ خود پاک ہے، اگر کسی پلید کے پاس سے گزر جائے یہ اس کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ یہ شان اللہ کریم نے حضور کو عطا فرمائی ہے بچپن سے ہی۔ میرے حضور کا بچپن کا واقعہ کیا تھا؟ میرے حضور ابھی دنیا کے اندر تشریف لے کر نہیں آئے، آپ کی آمد سے پہلے اس وقت قحط سالی پڑی ہوئی تھی، جانور کمزور ہو چکے تھے، جانوروں کے تھنوں سے دودھ نہیں آیا کرتا تھا، لوگ کمزور ہو چکے تھے، اناج میسر نہیں تھا، لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لیکن جب میرے حضور کی آمد ہوئی، جب میرے حضور اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، سب سے پہلے کرامت کیا ہوئی کہ جتنے بھی بت تھے تمام کے تمام بت جو ہے نست و نابود ہو گئے، گر گئے، کیسر و کسرہ کے محلات ہیں کانپنے لگ گئے، کیونکہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، رب کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ جتنی قحط سالی پڑی ہوئی تھی، درخت یہ گھاسیں جو سوکھی پڑی ہوئی تھی، اللہ کریم نے رحمت کی بارش نازل فرمائی، تمام پہ ہریالی چھا گئی، تمام درخت، تمام پتے، تمام گھاسوں میں ہریالی ہریالی آ گئی، جانوروں کے تھن جو تھے وہ خشک ہو چکے تھے، دودھ ہی نہیں آتا تھا، میرے حضور کی آمد ہوئی، تمام جانور جو ہے صحت مند ہو گئے اور ان کے تھنوں کے اندر سے دودھ ہی دودھ آ گیا۔ اب اس دوران جب میرے آقا کی آمد ہوئی، آپ کی آمد سے پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کسی گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوا کرتی تھی تو اس کو دفنا دیا کرتے تھے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے، لیکن میرے حضور کی آمد ہوئی، میرے حضور دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، اس وقت جتنے بھی مائیں حاملہ تھی اللہ کریم نے حضور کی ولادت کے صدقے سے تمام عورتوں کو بیٹے عطا فرمائے، تمام عورتوں کو بیٹے۔ اس وقت تمام جو اولادیں پیدا ہوئے تھے تمام کے تمام لڑکے تھے۔ اور ایک اور بات، میرے حضور جب دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے نا تو میرے حضور کی آمد اس طرح ہوئی، میرے حضور کا ظہور اس طرح ہوا کہ کائنات میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے، کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہیں، تمام مخلوق کی اس طرح آمد نہیں ہوئی جس طرح میرے حضور کی آمد ہوئی۔ کس طرح؟ میرے حضور دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، غسل کیا ہوا تھا، جسم پاک تھا۔ میرے حضور دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، جسم سے خوشبو پھیل رہی تھی۔ میرے حضور دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، آپ کی ناک جو تھی وہ کٹی ہوئی تھی۔ میرے حضور جب دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تو ختم مبارک ہوا تھا، اتنے پاک ہو کے حضور دنیا کے تشریف لے کر آئے، نہ پاک حالت میں نہیں، میرے حضور پاک حالت کے اندر دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے۔ یہ میرے حضور کی شان ہے، کوئی بندہ اس حالت میں نہیں آیا، لیکن ہاں میرے حضور ہیں جو اس حالت کے اندر دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں۔ اور میرے حضور جب دنیا میں آئے تھے نا، کس حالت میں آئے تھے؟ میرے حضور دنیا کے اندر جب تشریف لے کر آئے تھے تو میرے حضور کی جو پیشانی تھی زمین کے اندر لگی ہوئی تھی، سجدے کی حالت میں میرے حضور جو ہے دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تھے۔ اور ہمیں میرے حضور نے یہ پیغام دیا، سر کو جھکانا ہے، سر کو جھکانا ہے، سر کو اٹھانا نہیں بلکہ سر کو جھکانا ہے۔ ارے سر کو جھکاؤ گے تو رب کریم تمام دنیا کے اندر تمہارے سر کو اٹھا دے گا۔ میرے حضور نے پیغام دیا بچپن کی حالت میں۔ اور سنو، میرے حضور نے بچپن کی حالت میں ہمیں عدل و انصاف کو بھی بتلایا کہ عدل و انصاف کس طرح کرنا ہے۔ میرے حضور دائی حلیمہ کے پاس سے بچپن کی حالت تھی، دائی حلیمہ جو ہے حضور کو دودھ پلا رہی تھی، ابھی ایک پستان سے میرے حضور نے دودھ کو نوش فرمایا تو دائی حلیمہ جو ہے دوسرے پستان کی طرف حضور کو کرتی ہیں تو حضور منہ کو ہٹا لیتے ہیں، پھر کرتی ہیں، حضور منہ کو اٹھا لیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ رب قدیر نے حضور کو پہلے ہی بتا دیا تھا، اے میرے محبوبہ تجھے دنیا کے اندر میں بھیج رہا ہوں، تو نے ایک ایسا پیکر بن کے رہنا ہے، تو نے عدل و
کہ میں نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ دنیا کے آنے کا ایک مقصد ہے کہ دنیا کو دین کے راستے میں لگانا ہے، عدل و انصاف کرنا ہے، حسن سلوک کا بتلانا ہے۔ تو حضور نے دوسرے پستان سے دودھ نوشی فرمایا، کیوں؟ کیونکہ دائی حلیمہ کا ایک اور بیٹا تھا، اس کا حق تھا دودھ پینا۔ تو حضور جب بھی دائی حلیمہ حضور کو دودھ مبارک پلاتی تھی تو ایک پستان سے دودھ نوشی فرماتے تھے، دوسرے سے نہیں، ایک پستان سے۔ حضور نے پیغام دیا۔ بچپن کی حالت ہے، حضور چلنا لگتے ہیں، باہر بچے کھیل رہے ہیں، باہر کے بچے جو ہیں کھیل رہے ہیں، حضور جاتے ہیں، حضور کھیلتے نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھیلتے؟ حضور نے فرمایا کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ رب کی بندگی، رب کا ذکر، رب کا نام بلند کرنے کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ لوگ کھیلتے نہیں، حضور کھیلتے نہیں تھے۔ میرے حضور بڑے ہی شانوں والے ہیں، بڑے ہی مقام والے ہیں۔ اب یہاں پر جو دنیا کے اندر میرے حضور کی آمد ہوتی ہے، جب یہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فغن ہوتا ہے، جب حضور کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگ حضور کی آمد کے حوالے سے سوالیہ نشان بنتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں۔ آج دو چار سوالات ہیں، انشاءاللہ اسی جمعے کے اندر ان سوالات کے قرآن و حدیث سے جوابات بھی دوں گا۔ سب سے پہلا سوال جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار میرے حضور کی آمد کا تذکرہ ہے، میرے حضور کی آمد کا مہینہ ہے، اور پتہ نہیں کیوں لوگ حضور کے امتوں کے اندر انتشار پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ بڑے مہینے آتے ہیں، بڑے مہینے جاتے ہیں، لیکن جب حضور کی آمد کا مہینہ آتا ہے تو لوگ اعتراضات کرنے لگتے ہیں۔ یار پہلا اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جی حضور کی عمر 63 سال تھی، 63 سال حضور نے زندگی گزاری ہے، تو 63 مرتبہ آپ کی ولادت والا دن آیا ہے، تو حضور نے کبھی اپنی ولادت کا جشن نہیں منایا، تو آپ لوگ کیوں مناتے ہیں؟ یہ اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ 63 سال آپ نے زندگی گزاری، 63 مرتبہ آپ کی ولادت کا دن آپ نے پایا، لیکن آپ نے ولادت نہیں بنائی، تو آپ لوگ کیوں مناتے ہیں؟ اس کا آسان جواب حدیث سے جواب، بڑا ہی پیارا جواب۔ میرے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ حدیث سے ہے کہ نہیں؟ پیر والے دن روزہ رکھتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ آپ پیر کا دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بڑی توجہ طلب بات، یہ جواب ہے اس بات کا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اے میرے بندے، میں پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی تھی۔ تو حضور نے میلاد منایا، ثابت ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی تھی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اور اسی دن میرے اوپر وحی کا آغاز ہوا تھا، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا تو آپ لوگ کیوں مناتے ہیں؟ صحابہ کرام میلاد نہیں مناتے تو آپ لوگ کیوں مناتے ہیں؟ اس کا جواب بھی حدیث پاک سے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، بڑی مشہور حدیث پاک۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ساتھ ہی حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں نبی پاک، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ ذرا بتلاؤ تو صحیح، تم گفتگو کون سی کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور آپ کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سنو میرے حضور نے کیا فرمایا، اے صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم کھاتے ہو کہ تم یہی کام کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہم یہاں پہ اس لیے ہی بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ مجھے تمہاری بات پہ یقین ہے، لیکن میں نے قسم اس لیے اٹھائی تھی کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کے مجھے بتلایا کہ یا نبی، یا رسول کریم، یہ جو تمہارے صحابہ وہاں پر بیٹھ کر اللہ کا، اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، تمہارا ذکر کر رہے ہیں،
وہ ذکر جو ہے رب قدیر کو اتنا پسند آیا کہ رب قدیر فرشتوں کے درمیان میں ناز کر رہا ہے۔ اب حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور کے جو صحابہ جو ہے حضور کا میلاد کرتے تھے، کیونکہ میلاد کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ بات سمجھنی ہے، میلاد حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ میلاد کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ میلاد کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور کی نعت کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں۔ میلاد کے اندر کیا کرتے ہیں؟ حضور کا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام بھی وہاں بیٹھ کر حضور کا ذکر کر رہے تھے، تو یہ حدیث سے ثابت ہوا کہ نہیں؟ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ بڑی عام باتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہونے چاہیے، لوگوں کو ورگلاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی اسلام کے اندر دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہ عید ربیع الاول کہاں سے آ گئی؟ عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک منطقی جواب ہے، تمام عیدیں بعد میں بنی، سب سے پہلے میرے حضور کی عید بنی یار، میرے حضور دنیا کے اندر آئے تبھی یہ عیدیں ملی نا، کیوں لوگ اعتراض کرتے ہیں؟ دوسری بات، یہ جمعے کا عید، جمعے کا جو دن ہے یہ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ عید ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ یوم عرفہ مومنوں کے لیے عید ہے۔ اب جمعے کا دن مہینے میں جو ہے 4 سے 5 دفعہ آتا ہے، اب سال میں اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 51 یا 52 مرتبہ عیدیں آتی ہیں۔ کہتے ہیں جی 2 عیدیں ہوتی ہیں، 2 سے زیادہ عیدیں نہیں ہوتی، تو جمعے کا دن کہاں سے چلا گیا تھی؟ یہ شمار نہیں کرنا، عرفہ کا دن شمار نہیں کرنا، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ عجیب سوال کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی جو پرانی باتیں ہوتی ہیں، پرانے یادگار ہوتے ہیں، ان کو نہیں منانا چاہیے، ان کو نہیں منانا چاہیے۔ اب میرے حضور ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، یادگار منائی۔ لیلۃ القدر کی جو رات آتی ہے ہر سال مناتے ہیں، یادگار ہے، پرانے لمحات ہے نا، یادگار ہے، کیوں کرتے ہیں؟ مناتے ہیں، کرتے ہیں، عجیب سوال کرتے ہیں۔ پھر ایک اعتراض بڑا عجیب کرتے ہیں مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، بڑا عجیب سوال، اور اللہ اس سوال سے بچائے۔ وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ جو یہودی جو ہے وہ عید کا دن مناتے ہیں اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو تم بھی ولادت کا دن مناتے ہو کہ اس لیے کہ حضور آئے تھے، تو یہ تم ان کے ساتھ میچ کرتے ہو، ان کے ساتھ میچ کرتے ہو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پہ عید مناتے ہیں، تم آقا کی آمد پہ عید مناتے ہو۔ میں ان سے کہتا ہوں بھائی اللہ کا خوف کرو، اللہ سے معافی مانگو، ہم لوگوں کو ان لوگوں سے نہ ملاؤ۔ ارے وہ لوگ عید کیوں مناتے ہیں؟ وہ عید اس لیے مناتے ہیں، ان کا بات کیا ہوتی ہے، وہ کیوں عید مناتے ہیں؟ وہ عید کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو خدا مانتے ہیں اس لیے عید مناتے ہیں نا وہ، یا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اس لیے عید مناتے ہیں، یا تو عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرا خدا مانتے ہیں، وہ لوگ اس لیے عید مناتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو یاد ان سے کیوں میچ کرتے ہو؟ اگر ہم لوگ عید مناتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ رب قدیر نے اپنے نبی کو ہمارے درمیان مبعوث فرما کے ہمارے اوپر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی۔ ہم عید مناتے ہیں رسول اللہ کا ذکر کر کے، نہ کہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ خدا مان کر۔ ہم تو اللہ کا نبی مانتے ہیں نا، اللہ کا نبی مان کے ان کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے ہم یہ عید مناتے ہیں۔ اور یہ تمام عیدوں سے بڑی عید ہے، کیونکہ اسی عید کے صدقے سے تمام عیدیں ملے، اسی عید کے صدقے سے ہمیں نمازیں ملی، اسی عید کے صدقے سے ہمیں روزے ملے، اسی عید کے صدقے سے ہمیں حج ملا، اسی عید کے صدقے سے ہم لوگ زکات ادا کرتے ہیں۔ جی اس طرح وہ مناتے ہیں تو آپ بھی مناتے ہیں۔ یار خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، کیوں اس طرح لوگوں کو بغلاتے ہو، کیوں اس طرح لوگوں کو بہکاتے ہو؟ پھر کہتے ہیں جی جلوس نکالتے ہو، یہ جلوس تو نہیں نکالنے چاہیے، جلوس کیوں نکالتے ہو؟ حدیث سے بتاؤں گا، حدیث پاک سے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے، جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے نا تو صحابہ کرام یہ سوچ رہے تھے کہ یار حضور میرے گھر میں رہے، حضور میرے گھر میں رہے۔ صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ آج حضور میرے گھر میں رہے، آج حضور میرے گھر میں رہے۔ تو ابھی صحابہ کرام یہ سوچ رہے تھے تو حضور نے فرما دیا
اے میرے صحابہ، آج جو ہے نا میں اپنے دادا ابو المطلب کے گھر رہوں گا، حضور نے بتلا دیا۔ اب حدیث پاک سے ثابت کروں گا کہ جلوس کیسے نکلتے ہیں، یہ نعرے کیوں لگائے جاتے ہیں۔ اب ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضور کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے نا، تو اس وقت جو عورتیں تھیں چھتوں میں جا چکی تھیں، اس وقت جو لڑکے تھے، نوجوان تھے، بزرگ تھے، گلی محلوں میں پھیل چکے تھے، اور پھیلنے کے بعد ایک جلوس کی شکل اختیار کی ہوئی تھی، اور جلوس کی شکل اختیار کرنے کے بعد ان کے لب پہ کون سے نعرے تھے؟ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یہ نعرے ان کی زبان سے جاری تھے۔ اب ذرا بتلاؤ نا، جلوس کا نکلنا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم لوگ وہاں پہ تو صحابہ کرام نے یہ نعرے لگائے یا محمد یا رسول اللہ، اور ہم لوگ یہاں پہ رہ کے کون سے نعرے لگاتے ہیں کہ سرکار کی آمد، بڑے سارے مل کے بولو، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد۔ ہم لوگ یہاں پہ لے کے حضور کی یہ نعرے لگاتے ہیں، تو حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ تمام خوشیاں حضور کی آمد کی محتاج ہیں۔ میرے حضور کا ذکر کرنا، میرے حضور نے فرمایا کہ ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء کرام کا، کسی بھی نبی کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ میرے آقا نے بتلایا۔ اب یہاں پہ رہیں، کسی گلی میں رہ کر، کسی کونے میں رہ کر، کسی میدان میں رہ کر، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر اگر ہم آقا کی آمد کا تذکرہ کریں گے، آقا کا ذکر کریں گے، تو ہمیں عبادت کا ثواب ملے گا، عبادت کا ثواب ملے گا۔ پھر کہتے ہیں جی یہ میلاد منانے سے کیا ملتا ہے؟ میلاد منانے سے کیا ملتا ہے؟ حدیث پاک سے بتاؤں گا کہ میلاد منانے سے ہم لوگوں کو کیا ملتا ہے۔ ابو لہب کا پتہ ہے؟ ابو لہب کون تھا؟ حضور کے چچا، لیکن وہ کافر تھا۔ وہ کیا تھا؟ کافر تھا، اور وہ جہنمی ہے، کیونکہ اس کے وعید کے لیے قرآن پاک کے اندر پوری سورت نازل ہوئی، سورۃ اللہب۔ وہ پوری سورت اس کی سزا کے لیے نازل ہوئی، اس کی وعید کے لیے نازل ہوئی۔ حضور کے چچا تھے، لیکن ہاں دنیا میں اس نے ایک اچھا کام کیا تھا، ایک اچھا کام۔ وہ کیا کام تھا؟ جب حضور، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تھے نا، اور آپ کی آمد کی جو خوشی ہے، آپ کی ایک لونڈی تھی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی آمد کی خوشی آپ کی لونڈی نے جب ابو لہب کو دی تھی کہ جی آپ ایک بھتیجا دنیا کے اندر تشریف لے کر آیا ہے، تو ابو لہب کو خوشی ہوئی۔ وہ خوشی کے اندر ابو لہب نے اپنی انگلی سے اپنی لونڈی کو اشارہ کیا کہ اے لونڈی جا، تجھے میں نے آزاد کیا، جا تجھے میں نے آزاد کیا۔ اس آزاد کرنے کی خوشی میں اللہ کریم نے اس دن کے اندر، جس دن ابو لہب نے حضرت صوبیہ جو لونڈی تھی اس کو آزاد کیا، اس دن کے صدقے سے اللہ کریم اس دن کے اندر اس کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے۔ ایک کافر بندہ جو نبی پاک کو نہیں مانتا، اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتا، اس کے لیے وعیدیں نازل ہو رہی ہیں، اگر وہ حضور کی آمد کی خوشی میں کسی لونڈی کو آزاد کرے، حضور کی آمد کی خوشی میں اس کے عذاب میں کمی کی جا رہی ہے، تو ہم لوگ تو یار حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو حضور کے ماننے والے ہیں، ہم تو حضور کے نعرے لگانے والے ہیں، ہم تو حضور کے غیب کو ماننے والے ہیں۔ ذرا بتلاؤ، وہ ایک کافر، اس کو حضور کی آمد کی خوشی میں اس کے عذاب میں کمی کی جا رہی ہے، اگر ہم لوگ یہاں پہ رہ کر حضور کا میلاد منائیں، حضور کا جشن منائیں، تو کیا ہمارے اعمال میں برکتیں نہیں ہوں گی؟ کیا ہمیں ثواب نہیں ملے گا؟ جی کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ ہمیں ثواب ملتا ہے، ہمیں اجر ملتا ہے، کیونکہ یہ زندگی حضور کی محتاج، یہ گھر بار روزی روٹی حضور کی محتاج۔ حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، حضور ہے تو سب کچھ ہے۔ تو خدا را یار مسلمانوں کو تفرقے بازی میں نہ ڈالو، تفرقے بازی میں ڈالو۔ حضور کی آمد کا دن جاری اور ساری ہیں، تو گلی محلوں کے اندر حضور کی آمد کے تذکرے کرو، گھروں کو سجاؤ، محافلیں لگاؤ، نعت خوانی کرو، ذکر و اذکار کرو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر، جہاں کہیں بھی رہ کر حضور کی آمد کا تم تذکرہ کرتے رہو گے، خدا کی عزت کی قسم تمہارے عملوں میں ثواب بڑھتا رہے گا، تمہیں اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ دعا ہے مالک دو جہاں سے
کہ اللہ کریم ہم سب کو حضور کی آمد کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور گلی محلوں کے اندر، دنیا کی ہر کونے کے اندر حضور کی میلاد کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔